ہوا کیا فائدہ یوں بے وجہ اکڑنے کا، یہی سبب بنا حالات کے بگڑنے کا۔ نئے پتوں کی ہے امید ایک بنی دل میں، ہو گیا وقت جو برگے خزاں کے جھڑنے کا۔ قصے مشہور ہیں تیری دروغ گوئی کے، اب نہیں فائدہ کہانیوں کے گھڑنے کا۔ رک گئی سانس تو آخر تھمی ہیں تکلیفیں، یوں اختتام ہوا ایڑیاں رگڑنے کا۔ مجھے پسند ہے کہ میں تیرا اسیر رہوں، تو بھی عادی ہے مجھے زلف میں جکڑنے کا۔ جس سے امید بہاروں کی لگا رکھی تھی، وہی سبب بنا ہے گلستاں اجڑنے کا۔ عشق کی راہ نے برباد کر دیا مجھ کو، کیوں دیا مشورہ یہ راستہ پکڑنے کا۔ کوئی بھی درد کوئی رنج نہیں اس جیسا، مجھے جو غم ہے لگا آپ سے بچھڑنے کا۔ تھا بتایا کہ محبت زیاں کا سودا ہے، تمہیں ہی شوق تھا اس معاملے میں پڑھنے کا۔ چراغ سحر ہوں فیصل قریب بجھنے کے، ابھی آئے گا مزہ آندھیوں سے لڑنے کا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ انا سے متعلق ہے۔ انسان انا میں، خود پسندی میں، جھوٹی جو ہے انا کے چکر میں بہت سے رشتوں کو، بہت سے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اسی کے متعلق ہے یہ پہلا جو شعر ہے غزل کا مطلب۔ ہوا کیا فائدہ یوں بے وجہ اکڑنے کا، ہوا کیا فائدہ یوں بے وجہ اکڑنے کا، یہی سبب بنا حالات کے بگڑنے کا، یہی سبب بنا حالات کے بگڑنے کا۔ ہوا کیا فائدہ یوں بے وجہ اکڑنے کا، یہی سبب بنا حالات کے بگڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ نئے دور کی امید سے متعلق ہے کہ انسان بعض اوقات مشکل حالات میں پھنس جاتا ہے اور پھر اسے امید ہوتی ہے، جس طرح خزاں کے موسم میں انسان جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے، اور جب بہار آتی ہے تو امید دوبارہ جاگ اٹھتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے خزاں اور بہار سے ہی تشبیہ دیا حالات کو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ نئے پتوں کی ہے امید ایک بنی دل میں، نئے پتوں کی ہے امید ایک بنی دل میں، ہو گیا وقت جو برگے خزاں کے جھڑنے کا، ہو گیا وقت جو برگے خزاں کے جھڑنے کا۔ نئے پتوں کی ہے امید ایک بنی دل میں، ہو گیا وقت جو برگے خزاں کے جھڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک مشہور ہے کہانی شیر آیا والی، جس کو انگلش میں کرائے ولف بھی کہتے ہیں، کہ انسان جو اگر ایک جھوٹ بولنے پہ مشہور ہو جائے تو اس کے سچ پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ تو کہانیاں اگر وہ گھڑے گا تو وہ تو بالکل ہی بیکار کام ہوگا، کیونکہ جو شخص اپنے جھوٹ کے بارے میں مشہور ہو تو وہ جھوٹ بولے تو بالکل کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ شعر اسی کے متعلق ہے کہ قصے مشہور ہیں تیری دروغ گوئی کے، قصے مشہور ہیں تیری دروغ گوئی کے،
اب نہیں فائدہ کہانیوں کے گھڑنے کا، اب نہیں فائدہ کہانیوں کے گھڑنے کا، قصے مشہور ہیں تیری دروغ گوئی کے، اب نہیں فائدہ کہانیوں کے گھڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ مشکلات کے متعلق ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ انسان کی جب زندگی ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہی آتا ہے۔ زندگی کا نام ہی جو ہے وہ پریشانی، جد و جہد، تگ و دو، یہ سب جو ہے زندگی کے ساتھ جڑا ہوا، تو موت ہی جو ہے وہ ان چیزوں سے آزادی دلاتی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک اصطلاح جو اردو کی ایڑیاں رگڑنا، یعنی انسان جو بے بسی میں ہاتھ پیر مارتا ہے اسے اس کے لیے اصطلاح یوز ہوتی ہے ایڑیاں رگڑنے کا، تو وہ میں نے یہاں استعمال کیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ رک گئی سانس تو آخر تھمی ہیں تکلیفیں، رک گئی سانس تو آخر تھمی ہیں تکلیفیں، یوں اختتام ہوا ایڑیاں رگڑنے کا، یوں اختتام ہوا ایڑیاں رگڑنے کا، رک گئی سانس تو آخر تھمی ہیں تکلیفیں، یوں اختتام ہوا ایڑیاں رگڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ غلامی اور اسیری سے متعلق، تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اسیری میں رہ کے، غلامی میں رہ کے غلامی کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو وہ چیز پسند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو انگلش میں اسٹاک ہوم سنڈروم بھی کہتے ہیں، جس میں انسان جو ہے وہ مغلوب ہونا جو ہے اس کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مغلوب رہوں، غلام رہوں، اسیر رہوں۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح یہی بات کی ہے۔ اس کو تھوڑا یعنی ڈیپر میننگ تو اس کا عام غلامی سے بھی متعلق ہے کہ جو آپ کا جو شخص آپ کو غلام رکھتا ہے، اسیر بناتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کو تو پسند ہوتا ہی آپ کو غلام رکھنا، تو لیکن غلامی میں رہ کے جو غلام ہوتا ہے اس کو بھی غلامی میں رہنا پسند آ جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میں تیرا اسیر رہوں، مجھے پسند ہے کہ میں تیرا اسیر رہوں، تو بھی عادی ہے مجھے زلف میں جکڑنے کا، تو بھی عادی ہے مجھے زلف میں جکڑنے کا، مجھے پسند ہے کہ میں تیرا اسیر رہوں، تو بھی عادی ہے مجھے زلف میں جکڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک ایسی امید سے متعلق ہے جو غلط ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ لوگوں سے ایسی امید لگاتا ہے، اچھے کی امید لگاتا ہے، اور وہی لوگ آپ کے ساتھ برا کر جاتے ہیں۔ تو یہ شعر ایسے لوگوں سے متعلق ہے کہ جس سے امید بہاروں کی لگا رکھی تھی، جس سے امید بہاروں کی لگا رکھی تھی، وہی سبب بنا ہے گلستاں اجڑنے کا، وہی سبب بنا ہے گلستاں اجڑنے کا، جسے امید بہاروں کی لگا رکھی تھی، وہی سبب بنا ہے گلستاں اجڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ عشق کے متعلق ہے کہ عشق جو ہے میں کسی شخص سے یہاں پہ ایک شکایت کر رہا ہوں کہ کسی دوست سے کہ تو نے مشورہ دیا تھا کہ عشق کروں لیکن عشق نے مجھے برباد کر دیا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ عشق کی راہ نے برباد کر دیا مجھ کو، عشق کی راہ نے برباد کر دیا مجھ کو، کیوں دیا مشورہ یہ راستہ پکڑنے کا، کیوں دیا مشورہ یہ راستہ پکڑنے کا، عشق کی راہ نے برباد کر دیا مجھ کو، کیوں دیا مشورہ یہ راستہ پکڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ درد ہجر سے متعلق ہے، کسی سے بچھڑنے کا جو درد ہے، کسی محبوب سے جدا ہونے کا درد۔ تو یہاں پہ یہی ذکر کیا ہے کہ اس درد سے بڑا، اس دکھ سے بڑا، اس رنج سے بڑا کوئی درد نہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کوئی بھی درد کوئی رنج نہیں اس جیسا، کوئی بھی درد کوئی رنج نہیں اس جیسا، مجھے جو غم ہے لگا آپ سے بچھڑنے کا، مجھے جو غم ہے لگا آپ سے بچھڑنے کا، کوئی بھی درد کوئی رنج نہیں اس جیسا، مجھے جو غم ہے لگا آپ سے بچھڑنے کا۔ اگلا شعر جو ہے وہ
جو میں نے پیچھے شکایت ایک اپنے دوست سے کی تھی کہ عشق کا راستہ پکڑنے کا تو نے مشورہ دیا تھا، اس کا یہ اپوزٹ ہے کہ بعض اوقات انسان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ عشق میں نہ پھنسو، لیکن وہ پھر بھی پھنس جاتا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق ہے کہ تھا بتایا کہ محبت زیاں کا سودا ہے، تھا بتایا کہ محبت زیاں کا سودا ہے، تمہیں ہی شوق تھا اس معاملے میں پڑھنے کا، تمہیں ہی شوق تھا اس معاملے میں پڑھنے کا، تھا بتایا کہ محبت زیاں کا سودا ہے، تمہیں ہی شوق تھا اس معاملے میں پڑھنے کا۔ اگلا شعر جو ہے اس غزل کا آخری شعر ہے، میرا اس غزل کا پسندیدہ شعر بھی ہے، اصل غزل میرے حساب سے، اور مقطع بھی ہے اس غزل کا۔ اس میں میں خود کو بتا رہا ہوں کہ میں چراغ سحر ہوں۔ چراغ سحر جو ہے وہ صبح کے چراغ کو کہتے ہیں، جو ساری رات جلتا رہتا ہے تو پھر بجھنے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ صبح جو چراغ رات کو جلائے جاتے ہیں صبح جو ہے وہ بجھ جاتے ہیں خود اور بجھنے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا جو اس کا آخر ہے وہ قریب ہے، تو بڑا بے خوف ہو جاتا ہے وہ انسان، وہ ہر قسم کے چیلنج کو کر گزرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے انسان کو کسی مشکل میں، کسی ایسی چیز میں پڑھنے جس میں جان کا خطرہ ہو، اس میں پڑھنے میں سب سے بڑا خوف جو ہے وہ زندگی کا خوف ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو پتہ ہو کہ اس کی زندگی محدود رہ گئی ہے، بہت کم رہ گئی، تو پھر اس کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر بے خوف ہو کے ایسی لڑائیاں لڑتا ہے جو ویسے اس کو زندگی کا خوف اسے اس لڑائی لڑنے سے روکتا ہے بصورت دیگر، تو وہ ان لڑائیوں کو بڑا بے خوف ہو کے لڑتا ہے۔ تو یہ شعر آخری جو شعر ہے اسی کے متعلق ہے۔ چراغ سحر ہوں فیصل قریب بجھنے کے، چراغ سحر ہوں فیصل قریب بجھنے کے، ابھی آئے گا مزہ آندھیوں سے لڑنے کا، ابھی آئے گا مزہ آندھیوں سے لڑنے کا، چراغ سحر ہوں فیصل قریب بجھنے کے، ابھی آئے گا مزہ آندھیوں سے لڑنے کا، ہوا کیا فائدہ یوں بے وجہ اکڑنے کا، یہی سبب بنا حالات کے بگڑنے کا۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔